ایک انسان پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس کو دین کی واقعی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اس لیے کہ دنیا کی زندگی اپنی ساری زینتوں سمیت، ساری نعمتوں سمیت انسان کے لیے ہمیشگی والی نہیں بن سکتی ہے۔ یہ ساری نعمتیں، ساری زینتیں، ساری چیزیں ایک دن ختم ہونے والی ہیں، اور اس زندگی کے ختم ہونے کے بعد انسان کے لیے آخرت کی زندگی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ دنیا کی زندگی میں آدمی بھاگ دوڑ کر کے مال کما لیتا ہے، پیسے جمع کرتا ہے، پھر دنیا میں جو چاہے نعمت ان پیسوں سے آدمی خریدتا ہے، لیکن مرنے کے بعد کی زندگی میں یہاں کا سکہ نہیں چلے گا۔ وہاں جا کر ایک آدمی کہے کہ مجھ کو جنت میں 2 کمرے چاہیے، یہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں، آدمی دنیا کے پیسے سے جنت خرید نہیں سکتا ہے۔ وہاں کیا کام آئے گا؟ وہاں آدمی کا دین کام آئے گا، وہاں آدمی کا ایمان اس کے کام آئے گا، وہاں انسان کے نیک اعمال اس کے کام آئیں گے۔ اگر ایمان اور عمل اس کے پاس نہیں ہے، اگر صحیح عقیدہ اور صحیح نیک اعمال اس کے پاس نہیں ہے، تو ایسا آدمی دنیا میں چاہے کتنا ہی کروڑ پتی رہا ہو، وہاں پر وہ فقیر ہوگا اور اس کو جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ جنت میں جانے کے لیے جو چیز چاہیے اس کے پاس نہیں ہے۔ دنیا کا مال وہاں کام نہیں آئے گا۔ دنیا کی دولت آدمی سے دنیا ہی میں چھین لی جاتی ہے۔ جب آدمی مر جاتا ہے، اس کے سارے پیسے، روپیہ، پراپرٹی، یہاں تک کہ اس کی جیب میں جو کچھ ہے وہ بھی نکال کر دوسروں کو دے دیا جاتا ہے۔ اس کے بیٹے، اس کے رشتہ دار، یہ لوگ ان ساری چیزوں کو آپس میں بانٹ لیتے ہیں۔ انسان دنیا سے کچھ لے کے جاتا نہیں ہے۔ یہاں کی ساری چیزیں، بڑا گھر، زمینیں، مال و دولت، ڈگریاں، بینک بیلنس، سب کچھ یہاں کی ساری چیزیں، بیوی بچے، سب چھوڑ کے جانا پڑتا ہے۔ یہ کسی کے کام آنے والا نہیں ہے۔ وہاں جا کر اگر واقعی کسی کے کام کچھ آ سکتا ہے تو وہ ایمان اور عمل ہے۔ ہر ملک کا ایک سکہ ہوتا ہے، اس ملک میں وہ سکہ چلتا ہے، دوسرا نہیں۔ آپ یہاں کا سکہ کسی اور ملک میں آپ دیں، وہ نہیں لے گا۔ پرانے زمانے کے آپ سکے اٹھا کے لائیں، وہ آج چلانے کی کوشش کریں، نہیں چلے گا۔ کیوں؟ وہ ختم ہو چکا ہے، اس کا ویلیو نہیں ہے، ابھی وہ ویلڈ نہیں ہے۔ قیامت کے دن دنیا کا سکہ نہیں چلے گا۔ وہاں پر یہاں کی چیزیں دے کر آدمی آخرت کی کامیابی حاصل کرے، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ایک آدمی دنیا کا سب کچھ دے دے، اگر مان لیجئے ایک آدمی کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں ہیں، سب کچھ اس کے پاس ہے، وہ سب کچھ وہ دے کر بھی اپنے آپ کو جنت بہت دور کی بات ہے، جہنم سے بچانا چاہے نہیں بچا سکتا۔ جنت میں مت ڈالو، جہنم سے تو بچاؤ۔ اس کو جہنم سے بچانے کے لیے اگر وہ دنیا کا سب کچھ دے دے، مجھ کو کچھ نہیں چاہیے، آپ لو، سب مال دولت یہ وہ سب لے لو، مجھ کو چھوڑ دو، مجھ کو جہنم میں مت ڈالو۔ اگر ایک آدمی اتنا بھی مانگے اللہ سے، نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ دنیا کی چیزیں جنت میں جانے کے لیے ٹکٹ نہیں ہے، دنیا کی چیزیں جہنم سے بچنے کے لیے ٹکٹ نہیں ہے، وہ نہیں کر سکتا ہے۔ وہاں اگر آدمی کے کام آئے گا تو وہ ایمان اور نیک اعمال ہے۔ اس لیے دنیا میں اگر ایک آدمی کو اللہ تعالی نعمتوں سے نوازے تو سب سے بڑی نعمت اللہ کا دین ہے۔ اللہ کے دین کی صحیح سمجھ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔
यहां सही समझ की क्यों बात हो रही है? आप देखिए, दुनिया में दीन की तलब रखने वाले भी बहुत है। देखिए, दो तकसीम है, दो ग्रुप में लोग बटे हुए। पहले एक वो लोग हैं जिनको दीन से कोई मतलब नहीं, खाओ पियो मौज करो, 4 दिन की जिंदगी है, उसमें जितना लज्जतें लूट सकते हैं लूटो, पैसा कमाओ, अच्छे कपड़े पहनो, मोटर गाड़ी लो, लड़कियों के पीछे दौड़ो, सब कुछ दुनिया में करना है करो। 4 दिन की जिंदगी है, मौज मस्ती करके इसमें पूरी लज्जतें लूटो जितना हो सकता है उतना। एक वो लोग हैं उनको आखिरत की कोई फिक्र नहीं है, उनको अल्लाह ताला का कोई लिहाज नहीं है, उनको दीन के बारे में सुबह से लेकर शाम तक उनको कभी ख्याल भी नहीं गुजरता है। एक ऐसे भी लोग हैं जिनकी रातें क्लब में गुजरती हैं और जिनके दिन गुनाहों में और बेहयाई में गुजरते हैं, जो न जाने क्या क्या गुनाह करते हैं। उनको हर दिन नई लज्जत चाहिए, शराब पीना और जिनाकारी करना और क्या नहीं करना, नाचना गाना खेलना कूदना, इधर से उधर पिकनिक, उनकी पूरी जिंदगी इसमें गुजर जाती है। उनको आखिरत की फिक्र, आखिरत के लिए कुछ करना है, उनके जहन में नहीं आता है। एक वो लोग हैं और एक वो लोग भी हैं जो चाहते हैं कि दीन पर चलें, वो अल्लाह से डरते हैं, वो जहन्नम में नहीं जाना चाहते, वो जन्नत में जाना चाहते हैं, उनको दीन से लगाव होता है, वो डर डर के जिंदगी गुजारते हैं, वो अमल करते हैं, वो नमाज पढ़ते हैं, वो रोजे रखते हैं, वो ज़कात देते हैं, वो गरीबों की मदद करते हैं, वो दीन पर चलते हैं। लेकिन इस तबके में जो दीन के लिए कुछ करना चाहता है, अपनी आखिरत के लिए कुछ कमाना चाहता है, इसमें भी 2 किस्म के लोग हैं। एक वो लोग हैं कि जो वाकई दीन को पहले समझते हैं कि क्या दीन है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या साबित है, क्या साबित नहीं है, क्या हक है, क्या बातिल है। वो अकीदा बनाते हैं, वही अकीदा बनाते हैं जो वाकई अल्लाह और उसके रसूल ने सिखाया है। वो ऐसी चीज को मानते हैं जिसको मानना चाहिए, जो इस्लाम में है। वो ऐसी चीज को नहीं मानते जो इस्लाम में नहीं है। वो ऐसा अमल करते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाया है। वो अपने दिल से दीन में कुछ दाखिल नहीं करते हैं। वो जो दीन है उसको मालूम करके उस पर अमल करते हैं, जो दीन नहीं है उसको जबरदस्ती दीन नहीं बनाते। एक ये तबका है। लेकिन दूसरा तबका कैसा है, उनको दीन पे अमल करने का जब जज्बा आता है, वो जरूरी नहीं समझते चेक करें ये दीन है कि नहीं है। दीन का जज्बा पैदा हुआ, जो जी में आया करना शुरू करते हैं। कभी जल से जुलूस निकालते हैं, कभी उंगलियां चूमते हैं, कभी अपने दिल से कुछ भी करके उसको समझते हैं कि ये दीन है। कोई भी अमल दीन का लेते हैं, उसके बारे में मालूम नहीं करते हैं कि वाकई इसमें सही और गलत क्या है, इसमें हमारे नबी का तरीका क्या है, इसमें अल्लाह की तरफ से ये अमल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, ये देखने की उनको तौफीक नहीं होती है। सबसे ज्यादा आप देखेंगे लॉस में कौन लोग हैं, वो यही लोग हैं। वो तो दुनिया में दीन पे चला ही नहीं। एक तो वो था, वो खा पी के खुश रहा, उसको दीन चाहिए नहीं था, वो भी गुमराह है, वो भी जहन्नम में जाएगा अगर अल्लाह माफ ना करे उसको। और ये आदमी, ये दुनिया की लज्जतें भी हासिल इसने नहीं किया और दीन पे भी ढंग से नहीं चला। जिंदगी भर वो अपने आप को दीनदार समझता रहा, अपने आप को अल्लाह से करीब होने वाला समझता रहा। उसको ऐसा लगता रहा कि मैं जितनी जिंदगी मेरी खत्म होती जा रही है, मैं किसके करीब जा रहा हूं, जन्नत के करीब जा रहा हूं। लेकिन जब आंख बंद हुई तो मालूम पता चला
معلوم پڑا کہ جو کچھ زندگی میں کرتا تھا صحیح نہیں تھا. وہ ایک آدمی لاکھوں کروڑوں روپے دے کے ایک بڑا پلاٹ خریدے، میں معلوم پڑے کہ یہ پورا فراڈ تھا. پیسہ گیا، دھوکا ہو گیا، نہ زمین ملی نہ پیسہ ملا، اور جو گروی رکھے تھے زیور وہ بھی گئے، جو گاڑی گروی رکھی تھی وہ بھی گئی. سب سے زیادہ لاس میں ایک آدمی وہ ہے، بولے اپنے کو زمین چاہیے ہی نہیں، اس نے خریدا بھی نہیں، اس نے بیچا بھی نہیں، وہ زندگی میں پڑا رہا اسے. لیکن یہ آدمی جس نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، جس نے اپنا دے دیا سب کچھ، اور اس کے بعد پتا چلا کہ میں نے جو کیا وہ غلط تھا. ایک آدمی کو بتایا جائے کہ آپ اس میں اتنا پیسہ مشین میں ڈالو، اتنا پیسہ باہر آتا ہے. اب وہ آدمی 5 روپے ڈالو اس کو بولے، اس کو اتنے روپے کی اتنے سکے ڈالو بول دیے، اس نے اس میں کاغذ کے نوٹ ڈال دیا. وزن کرنے آپ جاتے ہیں، وزن کرنے کے اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ 1 روپے کا 1 کوئن آپ اس میں ڈالو، آپ کا وزن باہر آئے گا. ابھی آدمی بولا مجھ کو ایک دم پرفیکٹ وزن چاہیے، 1 روپے کا سکہ نہیں ڈالوں گا، میں 5 روپے کا نوٹ ڈالوں گا اس کے اندر. مجھ کو اچھے سے وزن کر کے بتاؤ. 5 روپے کا نوٹ ڈالا اس نے، 10 روپے کا نوٹ ڈالا، 100 روپے کا نوٹ ڈالا اس نے. دے گا وزن اس کا؟ بولے 100 روپے کا دیا، مجھ کو تو اسپیشل ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے، اس میں ویلکم بھی چھپ کے آنا چاہیے. آئے گا وزن اس کا؟ وہ غریب آدمی آ کے 1 روپے کا سکہ ڈالا، اس کا وزن آئے گا. یہ کروڑ پتی 1000 کی نوٹ ڈال رہا اس میں، اس کا وزن نہیں آئے گا. کیوں نہیں آئے گا؟ اس لیے کہ اس نے وہ نہیں کیا جو اس کے بنانے والے نے اس کو بتایا ہے. بنانے والے نے مشین کیسی بنایا؟ اس کے اندر 1 روپے کا ڈالر ڈالیں گے تو وہی وزن آئے گا، نہیں تو نہیں آئے گا. آپ 10 روپے کی نوٹ ڈالو اس کے اندر. معلوم یہ پتا چلا، آدمی سوچتا ہے زیادہ اچھا کہ تھوڑا اچھا، 10 روپے بڑھے کہ 1 روپے بڑھا. جب 1 روپے میں آ رہا، آپ لاجک چلانے والا عقل مند کیا بولے گا؟ ایک دم سائنٹسٹ، گلی کا سائنٹسٹ ہمارا بولے جب 1 روپے میں وزن آتا ہے تو 10 روپے بڑھے ہیں نا، اس سے 10 روپے میں تو پکا آنا چاہیے، گھر پہ آنا چاہیے. لیکن آئے گا؟ ہم سب جانتے ہیں یہ چھوٹی معمولی حقیقت ہے، یہ قاعدہ ہے. وزن کرنے کے جو انسٹرومنٹس ہیں ان کا قاعدہ ہم کو معلوم ہے، اور اللہ کا قاعدہ نہیں ہے. اللہ کا کچھ قاعدہ نہیں ہے، کیسا بھی چلتا ہے. ہاں، چھوٹا وزن کرنے کا 1 روپے والی مشین ہے، اس کا قاعدہ ہے. آپ کا وزن تولنا ہے، اس کا قاعدہ ہے. آپ کا بوڑھا مسلمان غیر مسلم بدن، ہڈی، گردے، پھیپڑے، یہ سب لے کے اس پہ کھڑے ہو رہا، اس کے وزن کا قاعدہ ہے. ایسا کیے تو ملتا، ویسا کیے تو نہیں ملتا. اور وہ نیکیاں جو تلنے والی ہیں قیامت کے دن، اس کے وزن کا کوئی قاعدہ نہیں. کچھ بھی کرے تو اس میں وزن ہی آتا ہے ایسا نہیں.